بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ میں آپ کا ٹیچر ذیشان احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنی جغرافیہ کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں باب نمبر 2، زمینی خد و خال کو تبدیل کرنے والے عوامل سے۔ خد و خال کہتے ہیں شکل و صورت یا بناوٹ۔ تو یہ جو باب ہے اس میں ہم پڑھیں گے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے زمین کی بناوٹ میں تبدیلی آتی ہے، کہ یہ جو ہم کو پہاڑ، یہ جو ہم کو زمین مختلف شیپ میں دکھائی دیتی ہے، یہ کن کن وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو وہ چیزیں جو زمین کی شکل و صورت کو تبدیل کرتی ہیں، ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے دریا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ دریا کے ذریعے کس طرح زمین کے جو نقوش ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ دریا کے بہاؤ کا انحصار پانی کے حجم اور راستے کی ڈھلان پر ہوتا ہے۔ حجم کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جتنی جگہ گھیرتی ہے یا جو وزن رکھتی ہے وہ اس کا حجم کہلاتا ہے۔ تو پہلے سنٹینس سے مراد یہ ہے کہ دریا کا جو بہاؤ ہے، کہ دریا کے بہنے کا جو پروسیس ہے، یہ اس کے جو پانی ہے اس کے حجم اور راستے کی ڈھلان پر ہوتا ہے، یعنی کہ پانی کی مقدار کتنی ہے اور اس کی جو ڈھلان ہے اونچائی کی طرف سے نیچے کی طرف وہ کس حساب کی ہے۔ اگر ڈھلان زیادہ ہے تو ظاہری بات ہے پانی زیادہ ہوگا، اگر کم ہے تو وہ ہلکی رفتار سے بہے گا۔ اگر راستہ زیادہ ڈھلانی ہو تو دریا تیز رفتاری کے ساتھ بہتا ہے، جبکہ کم ڈھلوانی سطح پر اس کی رفتار کم ہوتی ہے۔ وہ جگہ جہاں سے دریا نکلتا ہے اس کو منبع یا سورس کہتے ہیں، اور وہ جگہ جہاں یہ جھیل، بحیرے یا سمندر میں گرتا ہے اس کو دہانہ یا ماؤتھ کہتے ہیں، اور وہ علاقہ جہاں سے دریا پانی جمع کرتا ہے اسے علاقۂ وصولی کہتے ہیں۔ اس بات کو ایک ڈایاگرام کے ذریعے سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر یہ پہاڑ ہیں آپ کے پاس، اور یہاں سے جو ہے یہ دریا شروع ہوتا ہے۔ یہ دریا آتے آتے آ کے آپ کے پاس سمندر میں گر جاتا ہے۔ اب یہ جگہ جہاں سے یہ دریا نکلتا ہے اس کو منبع کہا جاتا ہے، اور یہ جگہ جہاں سے دوسرے دریاؤں سے یہ اس دریا میں آگے پانی ملتا ہے اس کو علاقۂ وصولی کہا جاتا ہے۔ جس طرح یہ علاقۂ وصولی ہے اور یہ بھی تھوڑا سا پانی آگے اس میں مل رہا ہے تو یہ بھی علاقۂ وصولی ہوگا، اور یہ پانی آتے آتے یہاں پہ آگے سمندر میں جا کے گرتا ہے۔ تو یہ جو جگہ ہے جہاں سے یہ پانی سمندر میں گرتا ہے اس کو دہانہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں کہ جہاں سے پانی دریا کا شروع ہوتا ہے، نکلتا ہے، اس کو منبع، جہاں سے دوسرا پانی اس میں شامل ہوتا ہے اس کو علاقۂ وصولی، اور جہاں پہ جا کے یہ سمندر یا ڈیم وغیرہ میں گرتا ہے تو اس کو دہانہ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ دریا کس طرح زمین کو کاٹ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے یا زمین کی ساخت میں تبدیلی لاتا ہے۔ تو دریا زمینی سطح پر تبدیلی لانے والے عوامل میں ایک اہم عامل ہے۔ یہ مختلف قسم کے زمینی خد و خال بناتا ہے، یعنی کہ یہ زمین کو مختلف طرح کی شکل و صورت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ دریا یہ تبدیلیاں درج ذیل 3 طریقوں سے عمل میں لاتا ہے، کہ یہ جو دریا کا زمین کو کاٹنے والا طریقہ ہے یہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا عمل کٹاؤ، دوسرا عمل انتقال، اور تیسرا عمل تہنشینی۔
عمل کٹاؤ کہتے ہیں زمین کے کسی حصے کو کاٹ کر ساتھ ہی بہا کر لے جانا، کہ جب پانی زمین کے کسی حصے کو کاٹ کر ساتھ ہی بہا لے جاتا ہے تو اس کو عمل کٹاؤ کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے عمل انتقال، کہ جب زمین کا کوئی خاص حصہ پانی کے ذریعے بہہ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو جائے۔ انتقال جو ہے یہ منتقل سے ہے، منتقل کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جانا یا چلے جانا۔ اور تیسرا ہے عمل تہہ نشینی، کہ جب پانی زمین کو کاٹ کر وہ جو مواد ہوتا ہے اس کو تہہ کی صورت میں جمع کرتا ہے تو اس کو عمل تہہ نشینی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دریا کا عمل کٹاؤ۔ دریا زمینی کٹاؤ کا ایک طاقتور عامل ہے جو وادی کے کناروں اور فرش سے مواد کو کاٹ کر لے جاتا ہے۔ یہ مواد ریت، مٹی، بجری اور پتھروں کی شکل میں ہوتا ہے۔ عمل کٹاؤ دریائی راستے کی ڈھلان، پانی کی رفتار اور حجم اور چٹانوں کی ساخت پر منحصر ہے۔ اب یہ جو دریا کا عمل کٹاؤ ہے یہ 4 مراحل میں ہوتا ہے۔ نمبر 1 کرید یا رگڑ، نمبر 2 محلول، نمبر 3 پانی کی حرکی قوت کا عمل، نمبر 4 عمل گساؤ۔ عمل کٹاؤ کے جو 4 مراحل ہیں یہ ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو آج آپ کو جو چیز یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دریا جہاں سے نکلتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے، وہ جگہ جہاں سے یہ جھیل یا بحیرے میں گرتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے، اور وہ علاقہ جہاں سے یہ دریا پانی جمع کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں۔ دوسری بات کہ زمین کے جو خد و خال ہیں یہ کسے کہا جاتا ہے۔ اور تیسری بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ عمل کٹاؤ کسے کہتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے عمل کٹاؤ کے جو 4 مراحل ہیں ان کو۔